مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس کی علت اور وجہ، اس کا فائدہ، اللہ کی زمین کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کرنا۔ جب زمین اللہ کی ہے تو اس پر نظام اور قانون بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے۔ اب جو چیز اللہ کے قانون اور نظام کے جاری ہونے میں چلنے میں رکاوٹ بنے گی، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے، چاہے وہ انسان کے اچھے بول سے ہٹ جائے، تقریر سے، بیان سے، وعظ سے، نصیحت سے، تبلیغ سے، تب بھی وہ قولی جہاد ہے۔ اور کسی کی تحریر اور قلم سے وہ اتنا محنت کرتا ہے کہ اس کی تحریر اور قلم سے لوگ فساد، اللہ کے قانون کی مخالفت، بگاڑ کو چھوڑ دیتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں، تو یہ جہاد بالقلم ہے۔ تو جہاد باللسان، جہاد بالقلم، اور اگر یہ صورتیں کارگر نہ ہوں تو پھر جہاد بالسیف ہے، پھر تلوار کے ساتھ جہاد ہے۔ اللہ کا باغی اللہ کی زمین پر کھلم کھلا دن دناتا پھرے، یہ بات اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے والا، خدا تبارک و تعالی کے نظام کے مقابلے میں انسانی نظاموں کو نافذ کرنے والا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی جتنے ملک ہیں، کوئی ملک اپنے ملک کے قانون کی بغاوت کو برداشت نہیں کرتا۔ باقی چاہے کوئی غلطی ہو برداشت کی جاتی ہے، لیکن ایک بندہ ملک کے قانون کو چیلنج کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، ملکی نظام اور قانون کے چلنے میں رکاوٹ بن جائے، تو پوری دنیا کا یہ قانون ہے، ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ اس ملک کے سارے ادارے اس شخص یا اس جماعت کے خلاف متحرک ہو جائیں گے جو ملک کے قانون اور نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی یہ اصول ہے کہ رب کائنات کی زمین ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لہٰذا اس نظام میں جو رکاوٹ بنے گا، اس نظام میں جو روڑے اٹکائے گا، اس کو پھر ہاتھ سے ہٹایا جائے گا۔ ہاتھ سے نہیں ہٹے گا تو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹایا جائے گا۔ اس اللہ کے قانون کو جاری کرنا چاہتے ہیں مسلمان، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں مسلمان۔ اب آگے ایک طبقہ ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی افراد ہیں جو آگے رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، نمبر 1 تعلیم دین، دین کو سیکھنا، یہ پہلا درجہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حرام حلال کو پہچان سکے، جائز ناجائز کو پہچان سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر جو بندہ زندگی کے جس شعبے میں کام کر رہا ہے، اس شعبے کے شرعی احکام کا سیکھنا یہ اس بندے پر فرض ہے۔ ملازمت کر رہا ہے تو اس کے مسائل سیکھے، تجارت کر رہا ہے تو اس کے مسائل سیکھے، عبادت کر رہا ہے اس کے مسائل سیکھے، رمضان آ رہا ہے روزے رکھنے ہیں اس کے مسائل سیکھے، قربانی آ گئی ہے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے مسائل سیکھے، حج کا اللہ موقع دے رہا ہے حج کے مسائل سیکھے،
یہ سیکھنا فرض ہے، یاد رکھیے۔ ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، قربانی تو واجب ہے، کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے، لیکن آج تک اس نے قربانی کے مسائل نہیں سیکھے، تو یہ واجب کر رہا ہے، فرض چھوڑے ہوئے ہے۔ واجب کو کر رہا ہے اور فرض کو اس بندے نے چھوڑا ہوا ہے، تو کتنا بے وقوفی کی بات ہے کہ بھی واجب کا درجہ کم ہے، اس کو تو کر رہا ہے، کئی سالوں سے تو قربانی کرتا آ رہا ہے، لیکن قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے مسائل سیکھنا یہ فرض کا درجہ ہے، اور تو نے وہ سیکھے نہیں ہیں تو تو نے فرض چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے تو پہلے نمبر پہ مسلمان میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے تعلیم دین، اور دوسرے نمبر پر مسلمان کے ذمہ ہے تعمیل دین، دین کے مطابق عمل کرنا، صحیح علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق عمل کرنا، یہ مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نمبر 3 ہے تنفیذ دین، دین کو اپنے اپنے دائرہ اختیار تک نافذ کرنا، کم از کم اس کا پہلا نمبر آئے گا۔ اللہ نے جو 5-6 فٹ کا جسم دیا ہے، یہ ایک مستقل ملک ہے، یہ ایک مستقل سلطنت ہے، اس کا مستقل ایک اپنا نظام ہے، اس جسم پر اسلام کو نافذ کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ پھر جس کا جتنا دائرہ کار ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا کنبہ قبیلہ ہے، اپنا خاندان ہے، کوئی اگر تحصیل لیول کا مجاز افسر ہے تو اس کی ذمہ داری تحصیل کی حد تک ہے، ضلع لیول کا ہے تو ضلع کی حد تک ہے، ڈویژن لیول کا ہے ڈویژن کی حد تک ہے، صوبائی لیول کا ہے تو صوبے کی حد تک ہے، اور اگر وفاق کی لیول کا ہے تو پھر پورے ملک میں اسلام نافذ کرنا اس کی ڈیوٹی ہے۔ آج ہمارے حکمران یا ہماری عوام یہ تو سمجھتی ہے کہ جی فلانا صوبائی ممبر ہے، لہٰذا اپنے حلقے کے کام کرانا، یعنی کام سے مراد ہمارے ہاں دنیاوی کام ہے، پانی ہے، بجلی ہے، گلی ہے، نالی ہے، فلاں ہے فلاں۔ کوئی نہیں کہتا کہ اس ایم پی اے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تیرا جو صوبائی حلقہ تھا، جن سے تو ووٹ لیتا تھا، وہاں ان کے ایمان اسلام کی تو نے کتنی فکر کی ہے۔ جو قومی اسمبلی کی سیٹ جیت کے گیا ہے، اس کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی تو کس منہ سے ووٹ مانگنے ہم سے آئے گا، تو نے کون سے ہمارے کام کرائے ہیں؟ اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، تو مسلمانوں کا منتخب شدہ ممبر ہے، رکن ہے قومی اسمبلی کا، ہم نے تجھے ووٹ دیے ہیں، تو اب بتا تو نے ہمارے ایمان اسلام کی کتنی فکر کی ہے، ہمارے ایمان کی کتنی فکر کی ہے، ہمارے اسلام کی کتنی فکر کی ہے۔ تیرے حلقے میں جو ایمان کے ڈاکو ہیں، جو اسلام کے ڈاکو ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، تو نے ان کے سامنے کون سی رکاوٹ کھڑی کی ہے؟ اسی طریقے سے ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ہر بندہ چیخ رہا ہے وہ جی فلاں چیز مہنگی ہو گئی، وہ فلاں چیز کا مسئلہ ہو گیا، فلاں بجلی نہیں ہے، فلاں چیز نہیں۔ بے شک یہ سارے مسائل ہیں، لیکن مسلمان کے لیے یہ مسائل بعد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا نمبر ہمارے لیے مسئلہ ایمان کا ہے، پہلا مسئلہ ہمارے لیے دین کا ہے، پہلا مسئلہ ہمارے لیے شریعت کا ہے۔ کوئی نہیں وزیر اعظم سے کہتا، کوئی نہیں صدر سے کہتا کہ اس نے ہمارے ایمان اسلام کے لیے کیا کیا ہے، اور وہ کرنا کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے بجٹ میں سینماؤں کے لیے تو بجٹ مختص کیا ہے، لیکن مدارس اور مساجد کے لیے، دین کی اشاعت اور پھیلاؤ و تبلیغ کے لیے کوئی روپیہ بھی بجٹ کا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایک دن بھی کسی ایک بجٹ میں بھی دین اسلام کے لیے کوئی روپیہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہر امیر غریب ٹیکس دیتا ہے۔ آپ ماچس بھی خرید کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ ماچس کے پیسوں کے ساتھ اس کا ٹیکس بھی ساتھ دیتے ہیں۔ موبائل پہ آپ لوڈ کرواتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ آپ اس میں حکومت کو ٹیکس پہلے دیتے ہیں۔ ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے، جو عوام خرید کرتی ہے ٹیکس حکومت کو جاتا ہے، لیکن حکومت مسلمانوں کے ووٹ سے منتخب شدہ
اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، نہیں ہے پتہ تو مسلمانوں کے ایمان کا نہیں ہے، مسلمانوں کے اسلام کا نہیں ہے، دین قرآن کا نہیں ہے، اور جو دین قرآن اسلام کے دشمن ہیں، جو اس کے سامنے رکاوٹ ہیں، جو 24 گھنٹے اس کو مٹانے کے در پہ ہیں، نہیں ہے پتہ تو ان کا پتہ نہیں، اور ٹس سے مس بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، اس کو اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھتے۔ غریب ترین ملک ہے، ملک دیوالیہ ہونے کو ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، کلمے کی بیس پہ وجود میں آنے والا ملک ہے، پھر بھی اس غریب ملک کے غریب بجٹ میں سینماؤں کے لیے کروڑوں روپے رکھے گئے ہیں کہ جی یہ سال میں یہ سینماؤں پہ خرچ ہوں گے، لیکن 1 روپیہ نہیں رکھا گیا کہ یہ ایمان اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن شریعت کے لیے خرچ ہوگا۔ تو بتائیے اس ملک کو اسلامی کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس ملک کو اسلامی کہتے ہوئے ہمارا سر شرم سے جھک نہیں جاتا؟ اس طرح سے اسلامی نہ ملک ہوتے ہیں نہ اسلامی حکمران ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔